اللہ کے محبوب نے شام کو بہت زیادہ پیار کیا۔ کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک کونے کا نام رکن شامی ہے اور ایک کونے کا نام رکن یمانی ہے۔ تو کعبۃ اللہ کے یہ کونے ان 2 مقدس ملکوں کے نام سے معنون کیے گئے ہیں، رکن شامی اور رکن یمانی۔ تو شام اور یمن میں بہت ساری برکتیں رکھی گئی ہیں، بالخصوص شام کا شہر جسے غوطہ کہتے ہیں، جو آج کل آپ خبروں میں پڑھتے ہیں کہ ان 4-5 دنوں کے اندر تو بہت زیادہ یہاں ظلم و ستم ہوا اور چھوٹے چھوٹے بچے قتل کر دیے گئے اور خواتین کے ساتھ ناروا سلوک الغوطہ شہر میں ہوا۔ بوڑھے جوان اس وقت محاصرے میں ہیں اور انتہائی ظلم اور ستم کا شکار ہیں۔ بہرحال یہ عنوان کتنا دردناک ہے، امت مسلمہ کتنے عرصے سے ظلم اور جبر سہ رہی ہے، بلکہ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے برستے ہوئے تیروں سے امت کے کلیجے چھلنی ہو رہے ہیں، اور 56-57 اسلامی ملک دنیا کے اوپر موجود ہونے کے باوجود ہماری کوئی ایک آواز نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کے اوپر جہاں بھی خون بہہ رہا ہے، آپ شجرہ نسب پوچھیں تو وہ خون مسلمانوں کا ہوگا۔ اللہ اس امت کو کوئی اپنی خاص رحمتوں سے، خاص کرم نوازیوں سے کوئی قائد عطا کرے، کوئی رہنما نصیب کرے۔ اس وقت ان کے ساتھ جو رویے اور جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا گیا ہے وہ انتہائی دردناک ہے۔ بطور مسلم دل خون کے آنسو روتا ہی ہے، لیکن دنیا کے اوپر انسانی حقوق کی بات کرنے والے بطور انسان ہی ان لوگوں کے بہتے ہوئے خون کو دیکھیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ظلم اور جبر کی چکی میں پستے ہوئے دیکھیں تو وہ کوئی آواز اٹھائیں، لیکن چونکہ یہ خون مسلمانوں کا ہے اس لیے اس کو بہنے دیا جائے۔ دنیا کے ٹھیکیداروں کی یہی آواز ہے اور یہی ان کی پالیسی ہے۔ ترکی نے جو کاوشیں وہاں کی ہیں وہ قابل ستائش ہیں، ہم ان کو خراج پیش کرتے ہیں، اور اس وقت ان دکھی لوگوں کی مدد کے لیے ترکی ہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے۔ میں یہ مطالبہ کروں گا اہل ایمان سے، مسلمانوں سے اور دنیا کے سنجیدہ متین لوگوں سے کہ وہ ان مظلوموں کی مدد کے لیے آواز بھی اٹھائیں اور ترکی کے ذریعے ان لوگوں کی مدد میں بھی اپنا حصہ ضرور شامل کریں۔ باقی ظلم کی انتہا ہو گئی، قیامتیں ٹوٹ گئیں، اور وہ جس جبر، جس ظلم اور جس زیادتی کا شکار ہے اس کا کیا مداوع ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اوپر جنگ کے بھی اصول ہیں، عالمی عدالتیں بھی ہیں، اقوام متحدہ بھی ہے، لیکن کوئی بھی ان مظلوموں کے بہتے ہوئے خون اور ان کی چیخ و پکار کو نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے۔ ان کا خون اس لیے بہتا رہنا چاہیے کہ یہ بیٹے اور بیٹیاں مسلمانوں کی ہیں۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا گروہ بندی میں، فرقہ بندی میں، باہمی لڑائیوں میں، جغرافیائی تقسیموں میں ہی بٹے رہیں گے، یا ہم سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا تو نہیں ہے، اور ہمیں وحدت کا سبق پڑھنا چاہیے اور امت کو امت بننا چاہیے۔ ہمیں اپنے باہمی اختلافات کو ہوا دینے کی بجائے امت کے درد کو سمجھنا چاہیے۔ اس وقت امت کو لڑانے کے لیے فرقوں اور گروہ بندیوں میں مسلمانوں کو مزید تقسیم کرنے کی سازش پورے عروج پہ ہے، اور فرقوں کی باہمی منافرت کو، نفرت کو بڑھا کر کے ان کو تقسیم کر کے ایک دوسرے سے قتل کروانا اور ایک دوسرے سے ذبح کروانا یہ کئی اشروں سے جاری ہے۔ کاش کہ ہمارے کار پرداز اس بات کو سوچیں اور امت کے بہتے ہوئے خون کو روکا جا سکے۔ اللہ اس امت کو اپنی خاص پناہوں، اپنی خاص امان میں اور حفاظتوں۔ فرقے، گروہ یہ حسد کی بنیاد کے اوپر مارز وجود آتے، تو جماعت کے ساتھ جڑے رہنے والے پاک اور صاف دل لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کسی سفلی یا سطحی مفاد کی وجہ سے یا کسی کے حسد کی وجہ سے
الگ رستہ اختیار نہیں کرتے، وہ جماعت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سواد اعظم ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہو، جو ان سے بچھڑ گیا وہ جہنم میں۔ بلکہ فرمایا شیطان جو ہے وہ بھیڑیے کی طرح ہے، جو بکری الگ ہوتی ہے اجڑ سے تو بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے۔ اگر کوئی الگ ہوگا، تفریق کا راستہ ڈھونڈنے نکلے گا، پھر شیطان اس کو راستہ دے دے گا، پھر نتیجہ یہ ہوگا وہ الگ گروہ اور الگ فرقہ، الگ جماعت بنا کے بیٹھ جائے گا، اور جو حقیقی جماعت ہے، سواد اعظم ہے، اس سے وہ بکھر جائے گا، اور تفریق، تشدد، اختلاف اور باہمی جو ہے وہ لڑائی اور جنگ و جدل کا ماحول پیدا کر بیٹھے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ مزاج میں صلح جوئی رکھنی چاہیے، بات بات پہ بگڑنا، ہر بات پہ اختلاف کرنا اور الجھاؤ پیدا کرنا۔ بعض لوگ اس کو تحقیق کا نام دے کے ہر وقت ہی جو ہے وہ عجیب کیفیت میں رہتے ہیں۔ بعض کا جماعت کے مفاد کے لیے کوئی چیز چھوڑنی بھی پڑتی ہے جس کو درست سمجھا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے۔ آقا کریم نے فرمایا عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر طرز ابراہیمی پہ کروں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ تیری قوم کی عصبیت نہ جاگ پڑے، یعنی قریش کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ ہماری خاندانی جو تعمیر ہے اس کو توڑ کے ایک نئی تعمیر انہوں نے سامنے لائی ہے۔ اگرچہ بات کسی ایک آدھ شخص کے دل میں آتی اور وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام اس سے بھی بچے کہ کہیں اس میں جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ ایسی بات نہ آنے پائے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیں تو یہ بات بات پہ بگڑنا، جھگڑنا، جنگ و جدل، لڑائی اور باہمی تشدد، افتراق اور کیا کچھ ہے، اور جو اس وقت ہم کر رہے ہیں پوری دنیا کے اوپر۔ مسلمان آج دیکھیے شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہم آپس میں جو ہے وہ باہم دست و گریبان۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ایک کہانی پڑھتے تھے کہ ایک تھا تیتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، دونوں کو نقصان ہو گیا، ایک کی چونچ جائے گی اور ایک کی دم جائے گی۔ تو ہم جب امت مسلمہ آپس میں جنگ و جدل کا ماحول ہی قائم رکھے ہوئے ہوں گے تو پھر نتیجہ کیا یہ ہوگا کہ شام کے اندر جو ظلم ہوا، اس سے قبل جو یمن میں ہو رہا ہے، اسی طرح برما میں جو کچھ ہوا، افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا، 56-57 اسلامی ملک، اور ہماری یہ حالت، بس ہم جغرافیائی الجھنوں میں ہیں۔ اس امت کو اس تقسیم میں ڈالا گیا ہے۔ یہ اب بھی بہار عرب پچھلے دنوں میں چلی، عرب نیشنلسٹ اور یہ جو کچھ بھی ہے، یہ تعصب اور یہ عرب و عجم کی تقسیم اور یہ سرحدی تقسیم امت مسلمہ کے اندر امت کو منتشر رکھنے کے لیے یہ بت گھڑے جاتے ہیں تاکہ امت تقسیم۔ تو جب سلطنت عثمانیت توڑی جانے لگی تو اس وقت یہ بات کہی، عربوں کا تعصب ابھارا جانے لگا اور عربی اجمی کی تقسیم کو ہوا دی گئی، تو اس وقت اقبال نے کہا یہ بت یعنی قومیت کا بت، یہ بت کے تراشی دائے تہذیب نوی ہے، یہ نئی تہذیب نے یہ بت تراش کے ہمیں پوجا کے لیے دیا ہے کہ اس بت کو پوجو۔ قومیت کا بت جب رکھا گیا اور جو ہے وہ عربوں کو ترکوں سے بغاوت کا کہا گیا کہ وہ عجم ہو کے تمہارے اوپر حاکم ہے، اور یہ بت تراشا گیا اور عربی عصبیت کو ابھارنے کے لیے اور جو ہے وہ جغرافیائی تعصب ابھارنے کے لیے اور نسلی تفاخر ابھارنے کے لیے یہ اجمیت کا اور یہ عربیت کی تقسیم کا بت، یہ قومیت کا بت جب تراشا گیا تو اقبال کتنا زیرک شخص تھا، اس وقت کہا تھا کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، یہ نئی تہذیب کا تراشا ہوا بت ہے۔ اگر اس کی پوجا پاٹ شروع ہوگی تو ہوگا کیا؟ سنیے ذرا، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ اس بت کی پوجا کا مطلب یہ ہے کہ تم دین کے کاشانے کو غارت کر رہے ہو، دین کی عمارت اپنے ہاتھوں سے ڈھا رہے ہو۔ تو پھر ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ تو اقبال نے میسج دیا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی ہے۔ کہ تیرا بازو طاقت ہوگا جب تو وحدت کا سبق پڑھے گا اور توحید کے سائے میں پوری امت اکٹھی ہوگی، جغرافیائی تقسیموں سے نکل کے، عرب عجم کی تقسیموں سے نکل کے توحید کے سائے تلے جب یہ فرزندان اسلام اس شناخت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر بازو مضبوط ہوگا۔ اور تیرا دیس یمن، شام اور یہ نہیں ہے، تیرا دیس کیا ہے؟ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جب یہ حدیث جو میں آج آپ کو دیر تک میرے اوپر ایک عجیب کیفیت تاری ہے، ایک یہ حدیث
اور ایک قرآن مجید کی آیت نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ وہ اعتکاف کے دن تھے کہ تلاوت کرتے کرتے میں جب یہاں پہنچا تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ میں غفور بھی ہوں، میں رحیم۔ تو پتہ نہیں میرے اوپر کیا کیفیت وارد ہو گئی، اس آیت کا کوئی ایسا نورانی عکس پڑا تو میں قرآن مجید لے کے ایک ایک حجرہ اعتکاف میں جاتا تھا، اور عجیب آنکھوں میں آنسو اور بدن پہ ایک راشے کی سی کیفیت، اور ایک ایک کو کہتا تھا یہ تمہارے رب کا قرآن ہے کہ اللہ فرماتا ہے بتا دو بندوں کو کہ میں غفور بھی ہوں، میں رحیم۔ تو وہ ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ بہرحال بعد میں بھی بارہا اس کی تلاوت ہوئی، اس کا آز تو ملتا ہے، لیکن وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ ایک بجلی ہوتی ہے، کونتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ اسی طرح یہ پہلی مرتبہ جب یہ حدیث میں نے پڑھی تھی تو اس وقت میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی تھی۔ تو آج میرے مضمون میں یہ حدیث دوبارہ آ گئی اور میں یہ بارہا اپنے سامعین کو سنا چکا ہوں، اور یہ ایک ایسی واردات تھی اچانک جو صحابہ کے اوپر ہوئی، ان کی قلبی واردات کہ صحابہ کھڑے تھے، حضور اچانک تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں؟ حضور نے پہلے تو یہ بات کی، ایسے صحابہ کھڑے تھے، حضور اچانک آئے اور اچانک ہی آتے ہوئے حضور نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں؟ حضور کا انداز ایسا تھا کہ سینوں میں دل لرزنے لگے، اور سب نے عرض کی حضور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی قال تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ہے، اس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے اور اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ دیکھیے یہ کیسا ایک تصور ہے اس کی معنویت کہ اچانک حضور نے آ کے کہا گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، مطلب کیا جو میں کہوں گا وہ سچ ہی ہوگا جب تمہیں یہ گواہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم گواہی دیں گے، آپ اللہ کے سچے رسول۔ فرمایا سنو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے دستے قدرت میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو چھوڑنا نہ۔ اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اس کتاب کو تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی سے بچنے کی ضمانت یہ کتاب ہے، ہلاکت سے بچنے کی تدبیر یہ کتاب ہے، اور اللہ جل شانہ سے باطنی ربط کا ذریعہ یہ کتاب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے رب سے کہا کہ مالک مجھے اپنی محبت عطا کر، تو اللہ نے اتنی محبت عطا کی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا کہ محبت کی فراوانی سے کہیں جنون نہ ہو جائے۔ تو پھر میں نے کہا مالک مجھے اپنا قرب عطا کر، مجھے محبت دی ہے تو اپنا قرب بھی عطا کر۔ تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ تو یہ اللہ کے قرب کی ضمانت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح سے تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ یہ بہلول بیسی قبیلے کا فرد تھا، دجلہ کے کنارے مٹی کے گھروندے پاؤں پہ بناتا ہے اور انہیں مسمار کر دیتا ہے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ریت میں اپنا پاؤں رکھ کر کے اوپر سے ریت تھپک لیتے ہیں اور پھر پاؤں ہولے سے نکال لیتے ہیں، بچ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب کھیل ختم ہو جاتے تو اسے گرا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ بہلول بھی اسی شغل میں لگا ہوا ہے، بہلول یہ کام کر رہا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے۔ بادشاہ گزرا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ ہنس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 روپے کا، سیل لگائی ہوئی ہے۔ بادشاہ مسکرا کے گزر گیا، دیوانہ ہے، مجنوں ہے، اپنی موج میں لگا ہے۔ پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی، اس نے بھی دیکھا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں 10 روپے کا بیچتا ہوں۔ 10 روپے بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ 10 درہم نکالے، اس کو دیا، اس نے دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا، داتا صاحب فرماتے جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا۔ اور ایک مکان کے گرد، ایک وہ گھروندے کے گرد دائرہ لگایا، کہا یہ تیرا ہوا۔ ملکہ گزر گئی، بادشاہ بھی چلا گیا۔ شام کو اپنے محل میں پہنچے، بادشاہ سویا، منظر جاگا کہ حشر کا دن ہے، پھر جنت کا منظر ہے، جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہیں۔ ایک مکان تو بڑا ہی اچھا لگا، تو جی چاہا کہ اس مکان کو دیکھوں۔ تو جب قریب گیا تو دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ۔ شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا، کہا یہ ملکہ کا ہے۔ کہا وہ میری ہی ملکہ ہے۔ کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں، آخرت کے ضابطے اور ہیں۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، بے چین ہو گیا، ملکہ کو بیدار کیا، کہا تو کون سا نیک عمل کیا ہے؟ میں نے جنت میں تیرا یوں محل دیکھا۔
ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں، وہی سب کچھ، کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں. ہاں یاد آیا، کل گزر رہی تھی، دجلہ کا کنارہ تھا، وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں، وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے، وہ بہلول، وہ جنت کے محل کہتا تھا، وہ بنا رہا تھا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، فقیر ہے، 10 روپے کیا ہوتے ہیں. تو میں نے 10 روپے کا ایک محل خریدا تھا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، وہ تو مجھے بھی کہتا تھا. میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا. اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا. جب قصدن گزرا نا تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے. دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے. آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی وہی. بادشاہ پھر رک گیا، پوچھا اب بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے، کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے. اس نے وہی جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں. بادشاہ کا کچھ دل ٹھہرا، پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو؟ ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی. کہا کل تو 10 روپے کے بتا رہے تھے. کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا، آج سودا دیکھ کے لے رہے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو ان ڈٹھے سودے کرتے ہیں، جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں. اچھا چلو ایک خوشخبری میں آپ کو بھی سناؤں، اور وہ خوشخبری رسول اللہ کی زبان سے. حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی 7 مرات من لم یرانی وآمن بی. فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو ایمان کی کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے. اور کہا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور پھر بھی ایمان لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. ان کو بشارت دے دیجئے بڑی عزت والے اجر کی اور خوشخبری بھی. تو جس اجر کو میرا رب بھی کریم کہہ رہا ہے وہ اجر کیسا ہوگا؟ تو یہاں تو لہجہ دم توڑتا ہے اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ اجر کریم کی کیا تعریف کریں جس اجر کو میرے رب نے بھی کریم کی صفت سے موصوف کر دیا. ایک سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب گامزن تھے کہ راستے میں قیام کیا تو ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ السلام وہاں کچھ تاخیر ہو گئی. صحابہ نے حضرت ابوبکر رک گئے ہیں، نماز کا وقت جا رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ، اب نماز شروع ہوگی، ادھر سے حضور بھی فارغ. تو آقا کریم تشریف لائے. تو آقا کریم علیہ السلام جو ہی تشریف لائے تو صحابہ کی صفے بندی، حضور کو دیکھا انہوں نے راستہ چھوڑا. پیچھے سے لے کر کے مصلی تک صحابہ نے حال نماز کے لیے راہ کچھ. کاش کہ یہ حدیث سب لوگ اور امت میں اتنے فرقے نہ، اور یہ سوچ کبھی نہ پنپتی کہ نبی کے خیال سے نماز کی ہے. یہاں تو راستے چھوڑے جا رہے ہیں، یہاں تو پروٹوکول دیا جا رہا. اللہ اکبر. اور یہ حدیث کہیں چھپی نہیں ہے، بخاری کے اندر چھپی ہوئی. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ نے راستہ چھوڑنا شروع، نماز بھی چل رہی ہے اور حضور کا راستہ بھی بالکل حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آ کے. ابوبکر لا یلتفت یمینا ولا یسارا، جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، پوری توجہ انہماک ہو. وہ اپنی کیفیات کے جہان میں ڈوبے تھے. حضور آ کے صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ مارا. مکعن و تس دیا قرآن نے. تالی لگانا، سی مارنا یہ شیطانی، لیکن ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مار کے متنبع کر یہ مختلف مواقع کے اوپر جائز. اب جب حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھے کہ حضرت ایک استغراق کے عالم، ایک کیفیت کے جہاں، انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے شروع. حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ. دیکھا پیچھے، اللہ اکبر. تو حضرت صلی سے پیچھے آنے تو آقا کریم نے اشارہ کیا رک نماز. اس کے باوجود پیچھے کبھی ہوتا ہے حکم اور کبھی ادب آگے ہوتا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا نا صلح حدیبیہ کے موقع صلح نامہ لکھوایا جا چکا تو لکھا یہ قریش کی جانب. تو عروہ نے کہا اگر محمد رسول اللہ مان لیں ہم تو پھر لڑائی کس؟ تو اس لیے محمد رسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ لکھا. تو وہ اس بات پہ بضد ہو گئے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو معاہدہ ٹوٹ. تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ میں تو نہیں، یہ نام میں تو نہیں مٹا سکتا. پھر حضور نے خود مٹایا. اب یہاں حضور نے کہا ابو بکر رکو، لیکن حضرت ابو بکر نہیں رکے، پیچھے آ گئے. اور پھر حضور خیر مصلی پہ نماز ہوئی، سلام کی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا ابو بکر جب میں نے کہا تھا تم رکے رہو تو تم کیوں پیچھے آئے؟ تو سنو حضرت ابو بکر نے کیا جواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کروڑوں سلام، لاکھوں عقیدتوں اور نیاز مندیوں کے خراج ان کی چوکھٹ پہ عرض کرنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ہمت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، کی محبت، ادب، فرما برداری اور جان ساری کے انوکھے باب رقم، لیکن حضور نے بھی اعزازات دی. ایک خاتون آئی مسئلہ نے، آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا. اس نے کہا پھر آؤں اور آپ نہ ملے تو کہا میں نہ ملوں ابو بکر تو ملیں گے نا. اللہ اکبر. تو اپنے بعد اشارہ دے دیا ان کی طرف کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر. اللہ اکبر. عزتوں کی مسند اور عزتوں کی معراج اور عزتوں کے مقام پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن لو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم ایک ہے. لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے. ہمارے آج بھی ہندوانہ رسمیں ختم نہیں ہو رہی. دولت کی تقسیم پر، امیر غریب کی بنیاد پر اس معاشرے میں تقسیم موجود ہے. ہمارے دیہاتوں میں چودھری اور کمی کی بنیاد پر تقسیم موجود. رعایا اور حکمرانوں کی بنیاد پر یہاں تقسیمیں موجود ہیں. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جو منشور دیا وہ یہ تھا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. چونکہ کالے رنگ بھی اللہ نے بنائے ہیں، گورے رنگ بھی اللہ نے بنائے. حکیم لقمان رنگ کے کالے تھے اور صورت اچھی نہیں تھی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بدصورت کیوں ہیں؟ تو حکیم لقمان نے کیا جواب دیا؟ کہا آپ شکل میں نقص نکال رہے ہیں یا شکل بنانے والے میں نقص نکال رہے ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ نے بنایا ہے نا، اس نے کانٹا بھی اس نے پیدا کیا ہے، پھول بھی اس نے پیدا کیا ہے، چہروں کی رنگت اس نے بنائی ہے. کسی میں کوئی رنگ بھر دیا، کسی نے کوئی رنگ بھر دیا. تو رنگوں کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر کوئی افضل، کوئی اشرف، کوئی اعلیٰ، کوئی بد یہ نہیں ہے، بلکہ معیار جو دیا گیا وہ کیا تھا؟ تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے اللہ کے نزدیک وہی معزز ہے، وہی معتبر ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے بارے میں تاکید کی کہ وہ تمہاری زیر دست ہیں، ان کی ملک کچھ نہیں ہوتا اور کمزور ہیں، ان کے بارے اللہ سے ڈرنا. اور حضور نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی. پھر غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حضور نے درس دیا کہ جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پیتے ہو انہیں پلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ. بعض لوگ ملازم کو، ماتحت کو جو ہیں وہ ہلکے کپڑوں میں کسن رکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ غلام ہے، یہ ملازم ہے اور ہم باس ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تین چیزوں کی تاکید کی. پھر حضور نے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی بار حضور نے تاکید کی کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہیں وراثت کے اندر حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے. تو ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے حضور نے تاکید ارشاد فرمائی. پھر حضور نے تین باتوں کی تاکید فرمائی. پہلی بات، عمل میں اخلاص پیدا کرو، چونکہ عمل کا خلوص ہی قبولیت کا سبب و ذریعہ ہے. اگر عمل میں خلوص نہیں تو کچھ بھی پلے نہیں ہے. دوسری بات، حاکموں کو وصیت کرنا، جو بادشاہ وقت ہوں، حاکم ہوں، ان کو خیر کی بات کہنا، ان کو بتانا، ان کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرنا، یہ ذمہ داری ہے قوم کے اوپر. تیسری بات کہ حضور نے یہ وصیت فرمائی، لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہونا، الگ الگ ٹولیوں میں نہ بٹنا، لابیاں نہ بنانا، گروہ بندیاں نہ کرنا، جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا، فرقہ بندی سے بچنا اور جماعت وحدہ کا ساتھ دینا. حضور نے فرمائی اتبعوا السواد الاعظم فإنہ من شذ شذ فی النار، جو بڑی جماعت ہے، سواد اعظم ہے، ان کے ساتھ رہنا، جو ان سے بچھڑ گیا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. در ماہی دا چھوڑی نہیں، نہیں تے ہو جامے گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی. اس لیے لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ قائم رہنا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے امت مسلمہ، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا.